بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو بچے ہیں سنگ سمیٹ لو، ایپیسوڈ 15 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو آن کر لیں تاکہ نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہیں۔ اس روز کے بعد سے اس نے اپنی ماں کو کبھی سکندر کا نام لے کر اپنے باپ سے منت یا فریاد کرتے نہ دیکھا تھا۔ ان دونوں کے اکیلے میں اس موضوع پر بات ہوئی ہو تو ہوئی ہو، اس کے سامنے پھر کبھی نہیں ہوئی تھی۔ وہ اگلے روز ہی واپس لاس اینجلس چلا گیا تھا۔ وہی کیمپس تھا، وہی وہاں کا ماحول، وہی دوست، وہی سرگرمیاں، مگر پھر بھی اب زین شہریار کے لیے نہ تو کبھی کیلیفورنیا یونیورسٹی پہلے جیسی ہو سکتی تھی اور نہ ہی لاس اینجلس۔ کیمپس کے ہر گوشے میں مریم کی یادیں بکھری ہوئی تھیں۔ لاس اینجلس کے چپے چپے پر اس کے ساتھ گزارے لمحوں کے نشان رقم تھے۔ اس کا کتنی بار دل چاہا وہ اسے ڈھونڈے، اسے کھوجے، مگر پھر سے اسے کیا وعدہ یاد آ جاتا، وہ رک جاتا، وہ رات کی تنہائیوں میں بے چین ہو کر اسے یاد کرتا۔ وہ اٹھ بیٹھتا تھا۔ کیلیفورنیا سے انڈر گریجویٹ اسٹڈیز میں اس نے مکمل کر لی تو شہریار نے لا پڑھنے کے لیے اس کا داخلہ ہارورڈ لا اسکول میں کروانا چاہا۔ وہ کبھی اس کی زندگی کا سب سے بڑا خواب تھا۔ وہ اب جب اس نے خواب دیکھنے ہی چھوڑ دیے تھے وہ پورا ہو گیا تھا۔ اس کا داخلہ ہارورڈ لا اسکول میں ہو گیا تھا۔ اب خوشی کی باتوں پر بھی دل خوش نہیں ہو کر پاتا تھا اس لیے وہ خاموشی سے لاس اینجلس سے اپنا سامان سمیٹ کر ہارورڈ اسکول کی طرف گامزن ہو گیا تھا۔ لاس اینجلس میں رہ رہا تھا تو مریم کی یادوں کے اثار سے نکلنا بہت مشکل لگا کرتا تھا۔ جگہ بدلی، کیمپس بدلا، شہر بدلا تو کم از کم اتنا ضرور ہو گیا کہ وہ خود کو وقت کے ساتھ ساتھ زندگی کی طرف واپس لانے میں کامیاب ہو گیا۔ مریم کی یاد، اس کی محبت تو اس کے دل سے کبھی نکل ہی نہیں سکتی تھی، مگر اب اتنا ضرور ہوا تھا کہ اس زندگی کو پھر سے جینے لگا تھا، زندہ لوگوں کی طرح، اپنے ہم عمر لڑکوں کی طرح۔ پتہ نہیں مریم کہاں تھی، وہ کیسی تھی، اس نے اپنی سٹڈیز پھر سے شروع کی تھی یا کہ نہیں۔ اگر وہ آج اس کی زندگی میں ہوتی تو اسے ہارورڈ لا اسکول میں پڑھتا دیکھ کر کس قدر خوش ہوتی۔ ہارورڈ میں پڑھنے کے دوران وہ ہر چھٹی پر گھر آتا تھا۔ ایک عجیب سی ویرانی اور موت کی سی خاموشی رہا کرتی تھی اب اس گھر میں۔ اس کے باپ کا حاکمانہ مزاج ویسا ہی تھا جیسا وہ اپنے بچپن سے دیکھتا آیا تھا۔ اس کی ماں کی خاموشی ویسی ہی تھی جیسی شروع سے تھی۔ باپ کے غصے اور بے لچک انداز سے اتنا یقین اسے ہو گیا تھا کہ وہ سکندر کو کبھی معاف نہیں کریں گے۔ یہی وہ چاہتا تھا، اس سے مریم کو چھیننے والے اس بدکردار شخص کو، جو بھائی کے نام پر ایک بدنما داغ تھا، کبھی بھی معافی نہیں ملنی چاہیے تھی۔ وہاں اندھیرا بہت تھا، ہیبت ناک سناٹا تھا۔ اسے اس اندھیرے سے ڈر لگ رہا تھا، اس کا دم گھٹ رہا تھا، اسے سانس لینے میں مشکل ہو رہی تھی۔ وہ اندھیری جگہ بڑی ہیبت ناک تھی، جیسے کوئی غار، کوئی سرنگ۔ وہاں سے بھاگ جانا چاہتا تھا مگر اس سے ہاتھ پاؤں ہلائے نہیں جا رہے تھے۔ وہ مدد کے لیے چلانے لگا تھا، وہ رو رہا تھا، کوئی تو آ جائے اس کی مدد کے لیے، کہیں سے کوئی تو آ جائے۔ اچانک اس کے رونے اور چلانے کی آوازوں میں سے کسی کے قہقہوں کی آوازیں شامل ہو گئی تھیں۔ اس پر قہقہ لگا کر ہنستا وہ شخص اس کے سامنے آ گیا تھا۔ اس کی شکل بہت ڈراؤنی تھی، خوف کے مارے اس کی چیخیں نکل گئی تھیں۔ وہ شخص اسے تمسخرانہ نظروں سے دیکھتا اس پر قہقہے لگا کر ہنس رہا تھا۔ بچاؤ بچاؤ، ہیلپ ہیلپ، کوئی مجھے بچاؤ پلیز۔ وہ روتے ہوئے چلا کر کسی کی مدد کے لیے پکارنے لگا تھا مگر اس کی مدد کے لیے کوئی بھی نہیں آ رہا تھا۔ وہ خوفناک شکل والا شخص اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اب وہ اکیلا نہیں تھا، اس کے ساتھ جیسے خوفناک شکلوں والے 3 آدمی اور بھی تھے۔ پاپا مجھے بچا لیں، پاپا مجھے ان لوگوں سے بہت ڈر لگ رہا ہے، پلیز پاپا مجھے آ کر بچا لیں۔ وہ روتے ہوئے باپ کو آوازیں دے رہا تھا۔ ایک ریپسٹ میرا بیٹا کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ میرے گھر میں تم جیسے بد کردار اور بد فطرت انسان کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ تم میرے لیے مر چکے ہو۔ اب اس غار میں بہت دور اپنے پاپا نظر آئے تھے۔ نفرت بھری نگاہ اس پر ڈال کر انہوں نے اس سے منہ پھیر لیا تھا۔ وہ اس اندھیرے غار میں وہاں تنہا چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ خوف کے مارے اس کی چیخیں نکل رہی تھیں، وہ چلا کر رو رہا تھا۔ وہ ہاتھ پاؤں ہلانے کی کوشش کرتا، خود اپنے آپ کو ان خوفناک لوگوں کے شکنجے سے بچانے کی کوشش کر رہا تھا۔ ایک دم ہی ان میں سے ایک نے اس کے منہ پر مضبوطی سے ہاتھ رکھا تھا۔ وہ زور زور سے قہقہے لگا کر ہنس رہا تھا۔ اس کی بسی کا تماشا دیکھتے اس کے باقی ساتھی بھی زور زور سے ہنس رہے تھے۔ اس کی سانسیں گھٹ رہی تھی، اس کا دم گھٹ رہا تھا۔ اب وہ نہ چلا سکتا تھا، نہ کسی کو مدد کے لیے پکار سکتا تھا۔ وہ مر رہا تھا۔ وہ اپنے جسم سے خون بہتے ہوئے دیکھ رہا تھا، اس کا سارا جسم خون سے تر تھا۔ وہ مر جائے گا، وہ مر جائے گا۔ وہ پسینے میں شرابور تھا۔ وہ سوتے میں بچاؤ بچاؤ چلا رہا تھا۔ اس کے حلق سے ایسی آوازیں نکل رہی تھیں جیسے اس کا گلا گھونٹا جا رہا ہو، وہ سانس لینے کی کوشش کر رہا ہو۔ وہ ایک دم ہی اس کی آنکھ کھل گئی۔ اس کی ٹھنڈک
کہ اے سی کی ٹھنڈک کے باوجود وہ سر سے پاؤں تک پسینے میں نہایا ہوا تھا۔ کئی سیکنڈ وہ آنکھوں کھولے بیڈ پر یوں لیٹا رہا جیسے اسے بھی یہ پتہ نہ چلا ہو کہ خواب دیکھ رہا ہے۔ اس کے پورے جسم پر لرزش طاری تھی، اسے جیسے اپنے کمرے کے اندھیرے سے شدید وحشت ہو رہی تھی۔ اس نے لیٹے لیٹے ہاتھ بڑھا کر لیمپ روشن کیا۔ لیمپ روشن کرتے ہی اس کے ہاتھ باقاعدہ کانپ رہے تھے۔ وہ کھینچ کھینچ کر سانس لے رہا تھا۔ گھٹن اور اندھیرے سے گھبرا کر وہ فوراً بیڈ سے اٹھا تھا۔ اس نے اپنے کمرے کی تمام لائٹس آن کر دی تھیں، پردے ہٹا کر تمام کھڑکیاں کھول دی تھیں۔ اسے یاد آ گیا تھا کہ وہ اس وقت امریکہ کی کسی سڑک پر تھا، نہ ہی کسی گھر سے نکالا جا رہا تھا۔ وہ دوحہ میں واقع اپنے فلیٹ میں تھا۔ کھینچ کھینچ کر سانس لیتے اس نے گھڑی میں وقت دیکھا، رات کے 2 بج رہے تھے۔ اس نے خود کو اوپر سے نیچے تک دیکھا تھا۔ اس کی نہ کہیں سے خون بہہ رہا تھا، نہ کہیں چوٹ لگی تھی، پھر بھی اپنے پورے جسم میں درد کی ٹیسیں اٹھتی محسوس کر رہا تھا۔ وہ نڈھال سے انداز میں صوفے پر بیٹھا تھا، اس کا حلق بالکل خشک ہو رہا تھا۔ اپنے قدموں کو گھسیٹتا وہ کمرے سے نکلا تھا۔ وہ کچن میں آیا تھا، بغیر رکے اس نے 4 گلاس پانی کے پیے تھے۔ اس کا واپس اپنے کمرے میں جانے کا دل نہیں چاہ رہا تھا، وہاں جانے سے اسے وحشت ہو رہی تھی۔ وہ اپنے لیونگ روم میں آ کر بیٹھ گیا تھا۔ اس نے اپنے بہت تیز آواز میں ٹی وی آن کر لیا تھا۔ جس روز سے اٹلی سے آیا تھا ایک رات بھی سو نہیں پایا تھا۔ اتنے راتوں تک نیند نہ آنے سے اسے بہت مزمل کر دیا تھا۔ وہ اپنے دفتری کاموں کی انجام دہی میں مشکل محسوس کر رہا تھا۔ تنگ آ کر کل رات اس نے نیند لانے کے لیے ڈاکٹر کی تجویز کردہ گولیاں لی تھیں۔ وہ گولیاں نیند لائی تھیں، مگر ہمیشہ کی طرح اس کی ڈراونے خواب بھی ساتھ لائی تھی۔ اسے یہ گولیاں لیے اور یہ ڈراونے خواب دیکھے اتنے دن گزر گئے تھے کہ خوش فہمی سی دل میں پیدا ہوئی تھی کہ شاید اس کے ان ڈراونے خوابوں نے آخرکار اس کا پیچھا چھوڑ دیا ہے۔ آخری بار اس نے خواب روم میں تب دیکھا تھا جب خود کو خوش ہونے اور ہنسنے پر سزا دینے کے لیے اس نے از خود یہ خواب دیکھنا چاہا تھا۔ کولازیم سے واپسی آنے کے بعد اپنے ہوٹل روم میں جاتے ہی اس نے یہی گولیاں لی تھیں اور خود کو سزا دینے کے لیے سونے لیٹ گیا تھا۔ اس کے بعد روم میں جب سویا قدرتی نیند سویا تھا، اور یہ خواب تو یوں آنکھوں سے دور ہوا تھا جیسے اسے 12 سالوں سے ڈرا نہیں رہا تھا۔ پھر آج کیوں ٹی وی کی آواز تیز بھی اس کے اندر کے سناٹوں کو توڑ نہیں پا رہی تھی۔ کیا ہوا؟ تم سوئے نہیں؟ بہت فکرمند آواز اس کے قریب ہی گونجی تھی۔ اس نے سر گھما کر دیکھا، وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ تم چاہو تو میں تمہیں تھوڑی دیر تمہارے ساتھ بیٹھ کر باتیں کر سکتی ہوں۔ وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا، پھر بھی اس کے نزدیک یہ دل نشیں آواز یوں گونج رہی تھی جیسے وہ یہیں بالکل پاس ہی بیٹھی تھی۔ زندگی بہت خوبصورت ہے، خوشی کو رنگوں کو اور زندگی کو اپنے اندر محسوس تو کر کے دیکھو۔ صوفے پر وہ اس کے ساتھ آ کر بیٹھ گئی تھی۔ وہ نرم لہجے میں بول رہی تھی، خوش ہونے کے لیے وجہ ڈھونڈو گے تو کبھی خوش نہیں ہو سکو گے۔ میری زندگی میں بھی ایسا بہت کچھ ہے جسے اگر میں ہر وقت سوچنا شروع کر دوں تو ایک لمحے کے لیے بھی خوش نہیں رہ سکتی، مگر تم دیکھتے ہو میں کتنی خوش رہتی ہوں۔ اس کا نرم لہجہ اتنا دل نشین تھا کہ بے ساختہ اس نے سر اس بات میں ہلایا تھا۔ ریموٹ سے ٹی وی آف کر کے وہ صوفے پر لیٹ گیا تھا۔ اسے وہ تصور میں فلور کشن اپنے صوفے کے پاس لا کر رکھتی نظر آ رہی تھی۔ زندگی بہت خوبصورت ہے سکندر۔ وہ صوفے پر لیٹا تھا، اسے کارپیٹ پر وہ اپنے صوفے سے بالکل نزدیک بیٹھی نظر آ رہی تھی۔ اس کا نرمی، خلوص اور محبت لیا لہجہ اس کی تکلیف کو کم کر رہا تھا۔ کچھ دیر پہلے جس طرح وہ سانس گھٹتی محسوس کر رہا تھا، اب محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ اس کے کانوں میں خود اس کی اپنی آواز گونجی تھی، آج میں سینیورینا لیزا محمود اور اس کی پینٹنگز کو سوچتے ہوئے سوؤں گا۔ اسے اپنے ہاتھ کے اوپر اس کا لمس محسوس ہو رہا تھا۔ وہ اس کے ہاتھ پر مرہم لگا رہی تھی۔ اس نے آنکھیں بند کر لی تھیں۔ اتنی خوبصورت چیزیں سوچو گے تب تو نیند بھی خوب پرسکون آئے گی اور خواب بھی بڑے حسین نظر آئیں گے۔ وہ آنکھیں بند کیے مسکرایا تھا۔ اسے نیند ابھی بھی نہیں آئی تھی، مگر اس کی بے سکونی اور اضطراب ختم ہو گیا تھا۔ رات کا وہ خواب اپنے اثرات چھوڑتا۔ صبح اس کے لیے کیراوین پین لے کر آیا تھا۔ صبح وہ آفس جانے کے لیے تیار ہو رہا تھا تو اس کی گردن کے پچھلے حصے میں وہی مخصوص درد ہو رہا تھا جو گردن سے اٹھتا بازو تک پھیل جایا کرتا تھا۔ اسے سانس لینے میں دقت ہو رہی تھی۔ اس کے سر میں شدید درد ہو رہا تھا۔ آئینے میں خود کو دیکھتے ہوئے خود پر تحقیر بنی نظریں نہیں ڈال پایا تھا۔ وہ پچھلے 12 سال سے ڈالتا آیا تھا۔ تم مجھے بہت ہینڈسم لگتے ہو، اوپر سے تمہارا یہ غرور اور خود پسندی بھی تم پر بہت جچتی ہے۔ مجھے تمہارا چہرہ، خاص طور پر تمہاری آنکھیں بہت پرکشش لگتی ہیں۔ وہ اپنے چہرے کے نقوش کو آئینے میں بغور دیکھنے لگا تھا۔ وہ اپنی آنکھوں کو بہت غور سے دیکھ رہا تھا۔ تمہیں پتہ ہے سینیور سکندر، تم بہت ہینڈسم ہو۔ پتہ نہیں، مگر ہر بار تمہیں دیکھ کر اپالو کا خیال دل میں آتا ہے۔
अपने चेहरे के नक्कुश आईने में देखते इसे आईने में वो नज़र आने लगी थी। लबों पर शरारत भरी मुस्कान लिए वो इसे देख रही थी। बेला बेख्तियार इसके लबों से निकला था। इसके लबों पर एक मदन सी मुस्कान आई थी। वो आईने में अपने मुस्कुराते हुए चेहरे को ताज्जुब से देख रहा था। वो कमरे से निकल कर बाहर आ गया था। वो आदतन बगैर नाश्ते के घर से निकल रहा था, खुद को नज़रअंदाज करने और सज़ा देने की अपनी आदत के पेश नज़र। दिल नहीं चाह रहा, फिर भी थोड़ा सा खा लो। किचन के पास से आती इस आवाज़ पर इसने कदम ठिठक कर रुक गए थे। मना मत करना, तुमने खाना बहुत कम खाया है। ये चीज़ आमलेट खाओ, मैंने ख़ास तौर पर तुम्हारे लिए बनाया है। तकलीफ़ की वजह से इसकी गर्दन नहीं घुमाई जा सकी थी। वो पूरा का पूरा मुड़ा था। इसे ऐसा लगा था जैसे वो इसके किचन में खड़ी है। वो वहाँ नहीं थी, मगर वो इसे वहाँ महसूस हो रही थी। फ़िक्र से इसे देखती, इसकी खातिर अपना सुकून और आराम कुर्बान करती हुई। तुम्हारी ज़िंदगी इतनी बेवक़्त और बेमोल नहीं है सिकंदर। किसी और को फ़र्क पड़े या ना पड़े, लेकिन अगर तुम्हें कुछ होगा तो मुझे बहुत तकलीफ़ होगी। वो जैसे किसी ताकत के ज़ेर असर खिंचता किचन में आ गया। इसने फ्रिज से दूध निकाला था, कॉर्नफ्लेक्स का डब्बा उठाया था, प्याला चम्मच अपने सामने रखा था। वो अपने घर से नाश्ता करके ऑफिस जाना चाहता था। वो अपने ऑफिस में था और हमेशा की तरह कामों में गुम। रात का ख़राब और असाबी दर्द इस पर फिर हावी हो रहे थे। इसने इस सब से पीछा छुड़ाने के लिए ख़ुद को कामों में गर्क कर रखा था। लंच टाइम कब का गुजर चुका था और इसे भूख का एहसास तक न हुआ था। तुम्हारी तबीयत कैसी है? तुमने लंच नहीं किया? वो इसे अपनी मेज़ के सामने रखी खाली कुर्सी पर बैठी नज़र आने लगी थी। वो एकदम ही शर्मिंदा सा हुआ था, मगर वो ज़रूरी काम सिकंदर शहरयार की सेहत और इसकी ज़िंदगी से ज़्यादा अहम नहीं हो सकते। इसने देखा वो रंजीदा नज़र आ रही थी इस बात पर कि वो ख़ुद को नज़रअंदाज क्यों करता है, वो इस बात पर कि वो अपना ख्याल क्यों नहीं रखता। वो मुस्कुराती हुई अभी अच्छी लगा करती थी। वो ज़िंदगी से भरपूर अंदाज में खिलखिलाती अच्छी लगा करती थी। ये उदासी और रंज इसके चेहरे पर जच नहीं रहा था। महज इसके चेहरे पर मुस्कान देखने के लिए इसने इंटरकॉम पर अपनी सेक्रेटरी को अपने लिए लंच मंगवाने को कहा। अब तो खुश थी ना, अब तो वो अपना ख्याल रख रहा है, अब तो वो खुश है। अपनी हंसी को एक झलक इसे दिखलाकर वो उसके सामने वाली कुर्सी पर से गायब हो गई थी। शाम में जब वो दफ्तर से उठा तो इसके दर्द की शिद्दत बरकरार थी। इसे अंदाज़ा था कि इस दर्द से निजात के लिए इसे घर जाकर डॉक्टर की तजवीज़ करदा दवा लेनी पड़ेगी। दर्द तो इसे दवा से चला जाएगा, मगर साथ नींद भी लाएगा, और नींद अपने ख्वाब। अब वो लीज़ा के रूम में भी नहीं था, जहाँ नजर आते आते अचानक ही वो ये ख्वाब नज़र आना बंद हो गए थे। इतने दिनों में वो दोहा में इसकी गैर मौजूदगी के सबब इसके किचन और फ्रिज में बहुत सी अशियाएँ खुर्दनश ख़त्म हो गई थी। जब से इटली से वापस आया था, ग्रॉसरी के लिए नहीं गया था, सिवाय दूध वगैरह जैसे इंतहाई ज़रूरी चीज़ों के। बाकी यूं ही काम चला रहा था। आज दफ्तर से उठने के बाद फ्लैट जाने से कबल इसने रास्ते में गाड़ी रोक कर एक ग्रॉसरी स्टोर पर रोकी थी और अपनी ज़रूरत के मुताबिक ट्रॉली में मुख्तलिफ अशिया डालता जा रहा था। फ्रूट और सब्जियों वाले सेक्शन के पास वो आया और जो चंद सब्जियां लेना चाहता था वो अकेला रहता था। नाश्ता और लंच इसका अक्सर और बेशतर नहीं हुआ करता था, मगर ख़ुद को ज़िंदा चलता फिरता रखने के लिए वो रात का खाना अक्सर खा लिया करता था, सिवाय इन दिनों के जब इस पर बदतरीन क़नूतियत और ख़ुद से नफ़रत तारी होती थी। कभी वो डिनर बाहर करते हुए फ्लैट वापस आता था, कभी फ्लैट आकर ख़ुद अपने लिए खाना पकाता था। बरस से तरह रहने के सबब वो बासानी अपने लिए खाना बना लिया करता था। इसे किचन में महारत से काम करता देखकर कोई सोच भी नहीं सकता था कि सोने का चम्मच मुंह में लेकर पैदा हुआ था। इसने अपने बचपन और नौउम्री का दौर ऐसे घर में गुजारा था जहाँ इसकी एक आवाज़ पर कई नौकर दौड़े चले आते थे। इसे उठकर पानी तक खुद नहीं पीना पड़ता था। देखने वाले इसे एक सेल्फ मेड इंसान समझा करते थे, एक सेल्फ मेड इंसान जो अपनी मेहनत और काबिलियत के बल पर यहाँ तक पहुँच पाया था। सब्जियों की तरफ जाते जाते इसकी फलों की तरफ नज़र पड़ी। वहाँ दीगर कई ताज़ा फलों के साथ नाशपातियाँ भी रखी थी। इसका फल लेने का कोई इरादा नहीं था, मगर अब वो ट्राली में सब्जियों से पहले नाशपातियाँ रख रहा था। इसने अपने लिए बहुत सारी नाशपातियाँ खरीदी थी। इसका डिनर का मसला हल हो गया था। वो नाशपातियों को ट्राली में रखते हुए मुस्कुरा रहा था। इसके छोटे से फ्लैट में डाइनिंग टेबल किचन में ही में मौजूद थी। वापस आकर नहाने और लिबास तब्दील करने के बाद वो किचन में आ गया था। इसने प्लेट भर कर नाशपातियाँ अपने लिए काटी थी। इनके चकोर चकोर पीस प्लेट में फोर्क लगाकर वो मेज़ पर बैठ गया था। इसे कभी पता ही नहीं चला था ये फल इतने मज़े का होता है। बचपन में इसे इस फल से कोई ख़ास रग़बत नहीं थी, आज वो इसे इतने मज़े का लग रहा था। इसने नाशपातियों को एंजॉय करते हुए सोचा कि कल वो दफ्तर जाकर अपनी सेक्रेटरी से कहेगा कि जिस तरह इसने ये याद कर लिया है कि इसका बॉस ब्लैक कॉफ़ी पसंद करता है, इसी तरह अब लंच में रोज़ नाशपातियाँ खाना पसंद करेगा। ये भी याद कर ले।
وہ دوا لیتے ہوئے ڈر رہا تھا، وہ سونا نہیں چاہتا تھا۔ اپنے لیے کافی بنا کر وہ لیونگ روم میں آ کر بیٹھ گیا تھا۔ اس نے ٹی وی آن کر لیا تھا۔ غیر دلچسپی سے چینل تبدیل کرتے ہوئے اس کا ہاتھ ایک دم ہی ایک چینل پر آ کر رکے تھے۔ روما کے اوپر ڈاکومنٹری آ رہی تھی، وہاں کی تاریخ، مقامات، اس کی تاریخی اہمیت۔ اس کی غیر دلچسپی فوراً دلچسپی میں تبدیل ہوئی تھی۔ وہ ٹکٹکی باندھے کولزم فوریم، ویٹیکن سٹی، اسپینچز کو دیکھ رہا تھا۔ ارے اب یہ ٹیوولی فاؤنٹین دکھا رہے ہیں۔ وہ پہلے سے بھی زیادہ الرٹ ہو کر بیٹھا۔ سیاحوں سے گھر ٹریوی فاؤنٹین، سیاحوں کو وہاں پانی میں سکے اچھالتے دکھایا جا رہا تھا۔ ساتھ ٹی وی دیکھنے کے والے ناظرین کو سکے اچھالنے کا پس منظر بھی بتایا جا رہا تھا۔ کہا جاتا ہے آپ روم دوبارہ آنا چاہتے ہیں تو یہاں پانی میں سکے اچھالیں۔ ٹی وی پر سے ابھرتی یہ آوازیں سن کر اس کے دل میں ایک خلش سی پیدا ہوئی۔ وہ پانی میں سکہ کیوں اچھال کر نہیں آیا تھا، اور یقین کرتا یا نہیں مگر اسے پانی میں سکہ اچھال دینا چاہیے تھا۔ I don't toss a coin into the fountain, but I still want to go back to Roma. میں نے وہاں فوارے میں سکہ نہیں اچھالا، لیکن میں روم میں واپس جانا چاہتا ہوں۔ وہ خود کلامی کرتے ہوئے نہ جانے کس سے مخاطب تھا۔ وہ خود سے روم کبھی نہیں جائے گا۔ وہ وہاں نہیں جانا چاہتا تھا، مگر ایسا ہو نہیں سکتا تھا کہ اسے پھر کسی دفتری کام سے وہاں بھیجا جائے۔ تب اسے خود سے لڑنا بھی نہیں پڑے گا کہ وہ روم میں اپنی زندگی سے خوش ہوتا کہ کسے دھوکہ دینے کی کوشش کر رہا ہے، خود کو یا پھر اس لڑکی کو۔ وہ جس جگہ سے سب کو چھوڑ چھاڑ کر آنن فانن بھاگ آیا تھا، وہ وہاں پھر جانا چاہتا تھا۔ کچھ ایسا ہو جائے کہ اس کے آفس والے اسے پھر سے روما بھیج دیں۔ پھر اسے دیکھنا چاہتا تھا۔ خود سے وہاں نہیں جا سکتا تھا۔ خود سے اگر گیا تو اس کے اندر سے ابھرتی آوازیں سے پھر لڑیں گی، اسی طرح جیسے ٹریولی سے آتے کے بعد اس کے اندر موجود بہت تلخ اور زندگی سے نفرت میں مبتلا شخص سے لڑا تھا۔ اس نے اس سے سوال کیا تھا کہ آخر کس حق سے وہ اپنی زندگی کی تاریکیوں، سیاہیوں اور ذلتوں میں اس لڑکی کو شامل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ وہ سراپا محبت ہے، جو سراپا خوشی ہے، جو سراپا ہنسی ہے، جو سراپا زندگی ہے۔ وہ ہنسی، یہ خوشی، یہ زندگی لیزا محمود کے پاس ہمیشہ رہنی چاہیے۔ اپنے اندر سے ابھرتی ان دوازوں اور انہی کے سبب وہ روانگی سے وہاں سے آنن فانن واپس آ گیا تھا۔ اس لڑکی کی زندگی سے ایک دم ہی نکل آیا تھا۔ اگر وہ خوشیاں بانٹنے والی اس بہت پیاری لڑکی کو کوئی خوشی نہیں دے سکتا تو اسے یہ حق بھی حاصل نہیں کہ اسے اپنی زندگی کی بدنمائیوں اور تاریکیوں میں حصہ وار بنائے۔ ایک بچکانہ سی دعا تھی جو وہ کر رہا تھا، اس کے آفس والے اسے زبردستی روم بھیج دیں۔ وہ منع بھی کرتا رہے، تب بھی کسی بھی اہم کام کو کہہ کر اسے وہاں پر زبردستی بھیجا جائے، اس کی مرضی کے خلاف جبراً حکم دے کر، تب تو اس کی زندگی کوئی اس سے لڑ بھی نہیں سکے گا۔ وہ خود کو بے بس اور مجبور ظاہر کہے گا کہ یہ اس کی نوکری کی مجبوری ہے۔ وہ اٹلی دوبارہ واپس جا رہا ہے۔ اس نے وہ ڈاکومنٹری پوری دیکھی تھی، اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ وہ اس شہر سے محبت میں مبتلا ہو گیا تھا، اسے روم سے محبت ہو گئی تھی۔ وہ اس شہر میں پھر جانا چاہتا تھا۔ وہ جو جگہیں تب نہیں دیکھ پایا تھا، یہ دیکھنا چاہتا تھا، اکیلے نہیں، کسی کے ساتھ۔ وہ ان تمام تاریخی جگہوں کی بہت ساری تصاویر کھینچنا چاہتا تھا، اکیلے نہیں، کسی کے ساتھ۔ کسی اور کو بھی ہونا چاہیے تھا اس تصاویر میں، اس کے ساتھ۔ اسے ٹی وی پر دیکھتے ہوئے وہاں وہ اور لیزا بیٹھے نظر آ رہے تھے۔ نہیں، گھنٹی کوئی نہیں بجی تھی۔ حلفی انداز میں بول کر یہیں بیٹھ کر اسے یقین دلایا گیا تھا۔ وہ بے اختیار کھل کر ہنسا تھا، وہ قہقہ لگا کر ہنسا تھا۔ نہیں، مجھے تم سے محبت نہیں ہوئی۔ اس لڑکی کی یاد ہی اتنی خوبصورت تھی کہ اسے اپنے اعصابی درد کا احساس تک نہیں ہو رہا تھا۔ ڈاکومنٹری ختم ہوئی تو ٹی وی بند کر کے اس نے لیپ ٹاپ اٹھا کر گود میں رکھ لیا۔ نیند اسے اب بھی نہیں آنی تھی۔ وہ دوا لینے سے وہ کترا رہا تھا، ویسے بھی درد اس وقت قابل برداشت محسوس ہو رہا تھا۔ اپنے شوق اور دلچسپی سے کوئی مووی دیکھے اسے برسوں ہو چلے تھے، مگر اس وقت وہ اپنے لیپ ٹاپ پر روما ہالیڈیز ڈاؤن لوڈ کر رہا تھا۔ یہ مووی اس نے کبھی نہیں دیکھی تھی، آج دیکھنا چاہتا تھا۔ وہ لیپ ٹاپ لے کر اپنے کمرے میں آ گیا تھا۔ وہ مووی دیکھ رہا تھا، لیٹا ہوا۔ مووی میں روم کی مختلف جگہوں کو دیکھتے اسے اس نگاہوں پر مووی کے مرکزی کردار نہیں بلکہ وہ خود اور لیزا کو چلتے پھرتے نظر آنے لگے تھے۔ خیر، خوبصورت تو میں ہوں، ہاں خوبصورت تو وہ بہت ہے، وہ واقعی بہت خوبصورت ہے۔ میں زیادہ نہیں بولتی، لگتا ہے تم نے کبھی کوئی باتونی لڑکی دیکھی نہیں ہے۔ وہ لیپ ٹاپ کی سکرین پر مووی میں ان اداکاروں کو نہیں دیکھ رہا تھا۔ اس کے روم میں رات کے 2 بج چلے تھے۔ مووی دیکھتے دیکھتے کس وقت اس کی آنکھ لگ گئی اسے پتہ ہی چلا۔ اس کی آنکھ کھلی تو صبح ہو چکی تھی۔ وہ سو گیا تھا بغیر کسی دوا کے۔ اس نے کوئی خواب بھی نہیں دیکھا تھا۔ یہ اعجاز اس لڑکی کا تھا جو اپنی موجودگی سے تو اس کے پاس سے
ہے ان خوفناک خوابوں کو دور ہٹا دیتی تھی۔ کل رات اپنے تصور سے بھی ان خوابوں کو اپنے پاس پھٹکنے تک نہ دیا تھا، شاید اس لیے کہ کل رات اس نے وہ کوشش نہ کی تھی جو اٹلی سے آنے کے بعد جان بوجھ کر پوری شعوری کوشش کر رہا تھا، لیزا محمود کو بھول جانے کی کوشش، اسے بالکل بھی یاد نہ کرنے کی کوشش، اسے ذرا بھی نہ سوچنے کی کوشش۔ کل رات اس نے بڑے اہتمام سے، بڑے دل سے، بڑی محبت سے اسے یاد کیا تھا۔ دوحہ واپس آنے کے بعد وہ پہلی بار گویا یہ ایک بے اختیاری کیفیت میں ہوا تھا، مگر اس پل جب وہ خود کو بہت تر و تازہ محسوس کرتا بیڈ سے اٹھ رہا تھا، تب اس نے خود سے کہا تھا کیا حرج ہے اگر وہ لیزا محمود کو یاد کر لے، اس میں کیا حرج ہے اگر وہ اسے سوچ لے، اس سے کسی کو کوئی نقصان تو نہیں پہنچ رہا، اس لڑکی کو تو یہ پتہ بھی نہیں چلے گا کہ وہ اسے یاد کیا کرتا ہے، وہ اس کی یادوں میں اپنے لیے سکون تلاش کرتا ہے، وہ اسے تصور میں لا کر اپنے اندر کی طرفوں کو مٹانے کی کوشش کرتا ہے، وہ آ تو گیا ہے اس کی زندگی سے دور، وہ اب اس زندگی میں کبھی نہیں ملے گا، وہ لیزا کی زندگی اس کے خوشیوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچا رہا، وہ صرف اس کی یادوں، اس کے تصور سے زندگی کو اپنے لیے آسان بنانے کی کوشش کر رہا ہے، وہ کوئی قابل گرفت گناہ تو نہیں کر رہا۔ اس نے اپنا موبائل اٹھا کر اس میں ٹریوی فاؤنٹین کی وہ تصاویر کھولی تھی جس میں لیزا بھی موجود تھی، تب وہ ٹریوی فاؤنٹین کی مختلف زاویوں سے تصاویر کھینچتے ہوئے اس نے بظاہر یہ تصویریں یوں کھینچی تھی جیسے اس جگہ کو کسی خاص انداز سے تصویر میں لانا چاہتا ہو۔ لیزا کو اس نے بتایا بھی نہیں تھا کہ وہ اس کو تصویر میں کھینچ رہا ہے۔ وہ تصویر تب اس نے خود سے بھی جھوٹ بولتے ہوئے یوں کھینچی تھی جیسے لیزا کو سائٹ پوسٹ اتنا اتفاقاً اس تصویر میں آ گیا تھا، اور در حقیقت وہ اس جگہ کو تصویر لینا چاہتا تھا، مگر آج وہ جانتا تھا، خود سے اعتراف بھی کر رہا تھا کہ یہ تصویر اس نے جان بوجھ کر کھینچی تھی، اور وہ چاہتا تھا اگلے روز اس نے روم سے واپس چلے جانا تھا، پھر اس نے لیزا محمود سے زندگی بھر نہیں ملنا تھا، یہ بھی وہ طے کر چکا تھا، تو کیا واپس جانے سے پہلے اس کی کوئی ایک بھی یاد اپنے ساتھ لے کر نہیں جائے گا؟ اس تصویر میں وہ اداس تھی، وہ اس طرح مسکرا نہیں رہی تھی جیسے ہر وقت مسکرایا کرتی تھی، اس طرح خوش نظر نہیں آ رہی تھی جیسے ہمیشہ خوش رہا کرتی تھی۔ اس کی اداسی کا سبب وہ جانتا تھا، یہ اداسیاں اس نے دی تھی، مگر وہ ٹوٹا بکھرا ناکام انسان اسے اپنے ساتھ کوئی خوشی نہیں دے سکتا تھا، تو یہ وقتی اداسی دینا زیادہ بہتر لگا تھا۔ وہ تو اتنی اچھی ہے، اتنی پیاری ہے، اس کی شان کوئی بہت کامیاب، بہت باوقار اور اس سے بہت محبت کرنے والا شخص ملے گا، وہ اسی سے محبت کرے گا، وہ اسے اپنے روم میں چند دنوں کے لیے آئے اس ناکام انسان کو بھول ہی جائے گی۔ اس کی دعا تھی، بہت سچے دل سے مانگی دعا کہ لیزا اسے بھول جائے، اسے کسی اور سے محبت ہو جائے، کسی ایسے شخص سے جو اس سے بہت پیاری لڑکی کو بہت قدر کرے، اس سے بہت محبت کرے۔ سکندر شہریار کبھی اس کے خوابوں اور خیالوں تک میں نہ آئے، ایسی محبت مل جائے اسے۔ تم میرے لیے نہیں ہو جانتا ہوں، مگر جسے تم ملو گی وہ دنیا کا سب سے خوش قسمت آدمی ہوگا۔ وہ اس کی تصویر سے بولا تھا، اس سے رخصت ہوتے پل اس کی ان بھیگی اداس آنکھوں کو یاد نہیں رکھنا چاہتا تھا جن میں بہت شکوے تھے، بہت شکایتیں تھیں، وہ رو دینے کو تھی، وہ جانتا تھا، تبھی تو وہ آنن فانن وہاں سے بھاگا تھا۔ وہ کسی ایسے جذباتی لمحے کی زد میں آنے سے ڈر رہا تھا جس میں وہ اس لڑکی کے آنسو یا اس کی محبتوں کے سبب کمزور پڑ جائے، اس کی وہ لمحاتی کمزوری اس لڑکی کی زندگی کانٹوں میں گھسیٹ کر لے جائے گی۔ لیزا کو ہمیشہ بہت خوش رہنا چاہیے، اس نے ٹریولی سے آنے کے بعد اس رات سوچا تھا، اور اس کی ہمیشہ خوش رہنے کی یہ بہت ضروری تھا کہ وہ اپنا بدنما داغدار وجود جلد از جلد اس سے بہت دور لے جائے، کہیں اس کی زندگی کی بدنمائیاں اور ذلتیں اس لڑکی کی زندگی سے بھی خوشیوں کو ختم نہ کر دیں۔ محبت کس لمحے ہوئی وہ نہیں جانتا تھا، وہ اس وقت موقع اسے پتہ نہیں تھا، وہ تو بس لیزا کے روم میں اچانک اس کے ساتھ مل کر رنگوں زندگی بھر سے پھر سے محسوس کرنے لگا تھا۔ وہ زندگی سے بھرپور، دل کھول کر ہنسے اور بے تحاشا بولنے والی لڑکی اپنی باتوں سے اسے ہنسایا کرتی تو ہنستے ہنستے وہ حیرت سے چپ سا ہو جاتا۔ وہ لیزا کے ساتھ اس کے روما میں جیسے نئے سرے سے پیدا ہوا تھا، جیسے وہ نئے سرے سے زندہ ہوا تھا۔ وہ کھلکھلا کر ہنستی اور وہ مبہوت سا اس کے چہرے کو دیکھا کرتا۔ وہ اٹالین لہجے میں اس کے ساتھ اردو میں باتیں کرتی تو اس کا دل چاہتا وہ بولتی رہے اور وہ اسے تا حیات سنتا رہے۔ اس کے نرم ہاتھوں کا لمس اسے ابھی بھی اپنے ہاتھوں اور لبوں پر یوں محسوس ہو رہا تھا گویا ابھی بھی وہ اس کے زخموں پر مرہم لگا کر گئی ہو۔ وہ کس طرح اس کی فکر کرتی تھی، وہ کس قدر اس کا خیال رکھتی تھی۔ ٹریولیس میں پہلی بار اس کے دل نے ضدی انداز میں مچل کر کہا تھا، وہ چاہتا
ہے یہ لڑکی ساری زندگی یوں ہی اس کی فکر کرے، یوں ہی اس کا خیال رکھے، وہ چاہے اسے مایوس کرے، چاہے اسے ناراض کرے، مگر وہ لڑکی یوں ہی اپنی محبت اس پر نچھاور کرتی رہے۔ وہ اپنے اندر کی آوازوں ان شور سے گھبرایا تھا۔ ٹریولی میں اس نے لیزا کے آنسو صاف کیے تھے۔ اس کا اس پل یہ دل کیوں چاہا تھا کہ وہ اسے بھینچ کر اپنے سینے سے لگا لے، اسے کہے کہ میرے ہوتے ہوئے تم کیوں رو رہی ہو، میں کبھی تمہیں کوئی تکلیف نہیں، کوئی نقصان نہیں پہنچنے دوں گا، میں اپنی جان سے دے کر بھی تمہیں ہر نقصان سے بچا لوں گا۔ اپنے اندر سے ابھرتے اس شور نے اسے اتنا ڈرایا تھا کہ اس رات ہوٹل جاتے ہی اس نے اپنی واپسی کی سیٹ کنفرم کرا لی تھی۔ وہ اگلے روز صبح 6:30 بجے آفس گیا تھا۔ اس نے طے کر لیا تھا کہ آج اور کل کا پورا دن لگا کر اپنا باقی کام، دفتری کام مکمل کرے گا۔ اس نے قصداً سارا دن لیزا کو فون نہیں کیا تھا۔ وہ اسے نظر انداز کرنے کی کوشش کر رہا تھا، اپنا وقت ادھر ادھر کہیں بھی گزارنے کے لیے۔ وہ شام میں دفتر سے نکلا تھا جب لیزا کی کال آئی تھی۔ یکدم ہی اس کا دل چاہا تھا وہ روم کی گلیاں میں آخری بار اس کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلے۔ اس نے اسی وقت کھڑے کھڑے ٹریولی فاؤنٹین جانے کا فیصلہ کیا تھا اور آج اس سے آخری بار مل رہا تھا۔ خود کو بہت خوش، بہت لاپرواہ ظاہر کر کے اس نے اسے اپنی واپسی کا بتایا تھا۔ اس کی اداسی، اس کی آنکھوں کی نمی دیکھ کر اس کا دل بہت دکھ رہا تھا، مگر یہ دکھ اس دکھ سے بہت کم تھا جو لیزا کو اس کے اقرار محبت کے بعد اس سے ملتا۔ وہ اسے دیکھ کیا سکتا تھا؟ ناکامیاں، مایوسیاں، تلخیاں، رسوائیاں، دو ذلتیں اور ایک زندہ لاش سے زیادہ کچھ بھی نہیں۔ وہ اسے کچھ بھی نہیں دے سکتا تھا۔ وہ اسے اصرار کر کے اپنے گھر بلا رہی تھی۔ وہ چاہ کر بھی اسے انکار نہیں کر پا رہا تھا۔ وہ جانے سے پہلے ایک بار وہ اس سے ملنا چاہتا تھا اور ایک آخری بار، پھر اس کے بعد تو صرف خوابوں اور خیالوں میں ملنا تھا۔ وہ اس آخری دن بھی صبح سے شام تک آفس میں اپنا بقایا کام نمٹاتا رہا تھا۔ لیزا سے صرف ایک میٹنگ ہے کہہ کر اس نے جھوٹ بولا تھا۔ وہ اسے یہ تاثر ہرگز نہیں دینا چاہتا تھا کہ واپسی کا یہ فیصلہ اس نے ایک دم ہی اچانک اور آنن فانن کیا ہے۔ وہ پاگل لڑکی اس سے اظہار محبت سننا چاہتی تھی، اس سے سکندر شہریار سے، جس کے پاس اسے دینے کے لیے کچھ بھی تو نہ تھا۔ وہ اسے کیا دے سکتا تھا؟ اس کا وجود زخم تھا، اس کی روح مر چکی تھی۔ ایک بے جان لاش کے ساتھ اس لڑکی کو کیا مل سکتا تھا؟ وہ خود اپنے آپ سے آخری لمحوں تک بہت ڈرتا رہا تھا۔ اس کی طرف جس طرح اس کا دل کھنچتا تھا، اسے بہت خوف آیا کرتا تھا اس لمحے کہ جس میں لیزا کے آنسوؤں سے یا اس اپنے دل کے ہاتھوں کمزور پڑتا۔ اس سے کچھ کہہ نہ بیٹھے، اظہار محبت نہیں بھی تو کوئی ایسی میٹھی دل نشین سی بات جو وہ اس سے سننا چاہتی تھی، جس میں کوئی وعدہ، کوئی امید پناہ نہ بھی ہو، تب بھی وہ بات اس کا لیزا کی جانب التفات اور جھکاؤ ظاہر کرتی ہو۔ وہ اسے کبھی بھی نہیں بول پائے گا یہ بتاتی ہو۔ اس کی زندگی سچائیاں اتنی کڑوی، اتنی بدصورت تھیں کہ اس میں وہ کسی اور کو حصے دار نہیں بنانا چاہتا تھا تو لیزا محمود کو کیسے بتا دیتا؟ لیزا محمود جس نے اسے زندگی کو پھر سے محسوس کرنا سکھایا تھا، لیزا محمود جس کے روما میں وہ اس کے ساتھ پھر سے خوش ہونا سیکھ کر آیا تھا، جس سے وہ پھر سے ہنسنا سیکھ کر آیا تھا۔ آج اس کی یادوں کے ساتھ سو کر جب وہ بیدار ہوا تھا تو اسے محسوس ہو رہا تھا کہ اس کے اندر زندگی کے لیے وہ نفرت نہیں، جیسے وہ زندگی سے 12 سال سے کرتا آیا تھا، جیسے اس کے پاس سوچنے کے لیے کچھ ایسا ہے جسے سوچ کر چند لمحوں ہی میں کے لیے صحیح وہ خوش ہو سکتا ہے، مسکرا سکتا ہے۔ وہ اپنی سیکرٹری کو ایک کانٹریکٹ ٹائپ کرنے کے لیے دے رہا تھا۔ اس کی صبح عموماً بہت جلدی ہو جایا کرتی تھی۔ وہ روزانہ صبح 7 اور 7:30 کے درمیان آفس میں موجود ہوتا تھا۔ اس کی سیکرٹری اس کے اس معمول کے ساتھ خود کو ایڈجسٹ کر چکی تھی۔ وہ بھی صبح جلدی آنے کی کوشش کیا کرتی تھی۔ اس کے موبائل پر کال آ رہی تھی۔ سیکرٹری کی ہدایت دینے کے دوران اس نے موبائل کو دیکھا۔ یہ اس کے امریکن کولیگ نکولسن کی کال تھی۔ دوحہ آنے سے قبل امریکہ میں جس لا فرم میں وہ جاب کرتا تھا، نکولس وہاں اس کے ساتھ تھا۔ وہ اس سے سینئر وکیل تھا۔ جس وقت زمانے کی ٹھوکریں کھانے کے بعد آخرکار وہ لا کا امتحان پاس کر لینے میں کامیاب ہو گیا تھا، تب نکولس ایک کامیاب وکیل کے طور پر خود کو منوا چکا تھا، اپنا کیریئر بنا چکا تھا۔ وہ اس کا ہم عمر ہی تھا۔ وہ برے دنوں کا ایک اچھا ساتھی تھا، جس سے دوستی تو نہ تھی مگر ایک اپنائیت بھرا تعلق ضرور تھا۔ اس نے کال ریسیو کی۔ ہیلو نکولس، سکندر کیسے ہو؟ فرسٹ کلاس، تم سناؤ؟ زیادہ ٹھیک نہیں ہوں، ایک کیس کے سلسلے میں دوحہ آیا ہوں یہاں سے۔ آج مجھے ایک میٹنگ اٹینڈ کرنے ابوظہبی جانا تھا۔ ایئرپورٹ پہنچنے میں مجھے دیر ہو گئی، میری فلائٹ مس ہو گئی۔ میٹنگ شام 7 بجے ہے، فلائٹس پر اتنا رش ہے۔ اب اگلی جس فلائٹ سے مجھے سیٹ مل رہی ہے وہ ہے ہی شام 6 بجے کی۔ اب میں کیا کروں؟ نکولس بیچارہ اپنی پریشانی بتا رہا تھا مگر وہ بے اختیار مسکرایا تھا۔ اس نے مسکراتے ہوئے کرسی سے ٹیک لگائی تھی۔ کیا تم بھی میری طرح سو گئے تھے؟ وہ ہنس کر بولا تھا۔
निकोलस इतनी परेशानी में था कि मेरी तरह और भी के लफ्ज़ पर ध्यान दिए बगैर संजीदगी से बोला था, नहीं सिकंदर, बस वो यहाँ क्लाइंट के साथ मीटिंग ख़त्म होने में देर लग गई। मैं एयरपोर्ट के लिए देर से निकला, अब एयरपोर्ट पहुँचा हूँ तो लेट हो चुका हूँ। तुम मुझे मशवरा दो, मैं अब क्या करूँ? बाय रोड, तुम्हें बाय रोड जाना चाहिए, और अगर ड्राइवर मुझ जैसा हो, तुम्हें 70 मील फी घंटा की स्पीड से गाड़ी दौड़ा कर ले गया तो अपने मतलूबा वक्त से पहले अबू धाबी पहुंच जाओगे। वो हंसकर लीज़ा का जुमला इसी के अंदाज अपना कर बोला था, तुम वहीं एयरपोर्ट पर ही रुक कर मेरा इंतज़ार करो, मैं अपने ऑफिस से निकल रहा हूँ। फ़ोन बंद करके वो जल्दी जल्दी सेक्रेटरी को अपने जाने का बताने के बाद दिन भर में क्या काम निपटाने हैं इससे मुतालिक हिदायत देने लगा था। वो निकोलस को इसकी मीटिंग के लिए वक्त पर पहुँचाने के लिए अपनी गाड़ी में लेकर जा रहा था। तुम्हारा बहुत शुक्रिया सिकंदर, मैं दोहा फर्स्ट टाइम आया हूँ। अगर तुम मदद ना करते तो सच में मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। वो हाईवे पर ड्राइव करता हुआ मुस्कुरा रहा था। हाईवे के दोनों तरफ सहरा था, कहीं कहीं खाना बदोश और बदू ऊँटों और बकरियों के रेवड़ के साथ नजर आ रहे थे। वो इंतहाई तेज़ रफ्तारी से गाड़ी उड़ा रहा, बिल्कुल लीज़ा की तरह। तुम बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं चला रहे गाड़ी। निकोलस जैसे किसी एक्सीडेंट का डर लाहक हुआ था। वह कदर ख़ाइश अंदाज में बोला था। इसे खौफजदा देखकर वो हंसा था। मेरी ये ड्राइविंग ही तुम्हें ठीक वक्त पर तुम्हारी मंजिल पर पहुंचा देगी सिग्नोर निकोलस। लीज़ा का जुमला इसके अंदाज में बोलने पर इसे बहुत मज़ा आया था। गाड़ी हवा के दोष पर उड़ रही थी। सिग्नोर निकोलस इसे ताज्जुब से देखा। हैरान मत हो, मैं अभी 15 दिन पहले इटली से आया हूँ, वहाँ के असरात हैं। वो हंस कर बोला। निकोलस गर्दन हिलाकर मुस्कुराया था। अब चूँकि वो इसे वक्त पर पहुँचाने खुद जा रहा था, इसलिए निकोलस कदरे मुतमईन और पुरसकून था। इसने सिकंदर को देखा। तुम बहुत बदल गए हो। अच्छा, वो किस तरह? इसने निकोलस को देखा। मैं तुम्हें आज ही पहली बार हंसते देख रहा हूँ। जब हम साथ काम किया करते थे, जब मैं अक्सर सोचा करता था तुम इतने संजीदा क्यों रहते हो। इतनी छोटी उम्र में तुमने खुद पर इतनी संजीदगी क्यों तारी कर रखी है। तुम हंसते मुस्कुराते क्यों नहीं हो। मगर तुम खुद को सबसे ज़्यादा इतना दूर रखते थे कि मेरी हिम्मत नहीं हुई थी तुमसे इस बेतहाशा संजीदगी की वजह पूछ सकूं। हाँ, बस शायद दोहा की आबो हवा मुझे रास आ गई है। इसे दोहा की नहीं, कहीं और की आबो हवा रास आई थी। इसे खुश रहना दोहा ने नहीं, रूमा की लीज़ा ने सिखाया था। इसके पास से एक गाड़ी बहुत गलत और ख़तरनाक तरीके से ओवरटेक करती हुई गई थी। बेख्तियार इसके लबों से इस गाड़ी के ड्राइवर के लिए गाली निकली थी। उल्लू का पट्टा बोलने के साथ ही वो खुद अपने आप पर हैरान हुआ था। फिर से बेतहाशा कहकर लगा कर हंसा था। निकोलस हैरानी से इसे देख रहा था। किस बात पर हंसे हो, मुझे भी बताओ। जाहिर है वो क्या बोला था निकोलस को समझ नहीं पाया था। अपनी ज़ुबान में गाली देने का मज़ा अलग होता है निकोलस। मैंने इस गाड़ी वाले को अपनी ज़ुबान में गाली दी थी और पहली बार मुझे पता चला अंग्रेज़ी में गाली देने में वो मज़ा नहीं आता। दिल को वो तसल्ली और तशफ़ी नहीं होती जो किसी को अपनी ज़ुबान में गाली देकर होती है। निकोलस भी इसके साथ हंस पड़ा था और निकोलस के साथ मिलकर तहका लगाकर हंस रहा था। तुमने कभी असली इटालियन पिज़्ज़ा खाया है? निकोलस ने सही वक्त पर पहुंचकर अपनी मीटिंग अटेंड कर ली। इसके बाद वो दोनों अबू धाबी की एक पिज़्ज़ा आउटलेट पर रात का खाना खाने आ गए थे। पिज़्ज़ा खाते हुए उसने निकोलस से पूछा था। हाँ बहुत यार। नहीं, मेरा मतलब है किसी इटालियन का हाथ का बना पिज़्ज़ा जो तुमने रूमा के किसी पिज़्ज़ेरिया में बैठकर खाया हो। इसने अपनी बात की वजाहत की। नहीं, वो तो नहीं खाया। अब तक कभी इटली जाने का मौका नहीं मिला। निकोलस ने छुरी कांटे की मदद से पिज़्ज़ा खाते हुए कहा। फिर मेरा मशवरा है तुम ज़िंदगी में एक बार रोमा ज़रूर जाओ। वहाँ का फूड, माय गॉड, और वहाँ की हिस्ट्री और आर्किटेक्ट जादू है इस शहर में। तुम्हें खुद ब खुद इस रोमा से मोहब्बत हो जाएगी। तुम्हारा दिल चाहेगा तुम यहाँ बार बार आओ। वो अपनी एक गहरी सोच में गुम होकर बोला था, यूँ जैसे वो इस वक्त यहाँ पर था ही नहीं। वो लीज़ा के रोमा में था। वो वहाँ की किसी गली में फिर रहा था। इसके साथ इसका हाथ था। मैं सब खैर तो है ना सिकंदर? तुम रूमा की कुछ ज़्यादा ही तारीफ़ें कर रहे हो। कहीं किसी रोमन लड़की से मोहब्बत तो नहीं हो गई तुम्हें? निकोलस ने मुस्कुरा कर कहते हुए इसके ख्यालों से निकाला था। वो ज़ोर से हंसा था। नहीं भाई, मैंने सुना है जब किसी से मोहब्बत होती है दिल में बहुत ज़ोर ज़ोर से घंटियाँ बजने लगती हैं। मेरे दिल में तो अब तक कोई घंटी नहीं बजी। निकोलस इसके पुरमज़ा अंदाज में बोले जुमलों पर इसके साथ मिलकर हंस पड़ा था। यूँ हंसते हुए इसका दिल यकलक थी रंजीदा होने लगा था। इसका दिल उदास होने लगा था, जैसे जिसे खो दिया है। इसे याद करके भी कोई मुस्कुरा सकता है। इसके दिल ने इस पर शिकवा किया था। हाँ, किसी और की याद इतनी खूबसूरत हो सकती है। इसकी याद के सहारे भी मुस्कुराया जा सकता है, खुश हुआ जा सकता है। क्यों ना खुश हो,
کہ اس سے یاد کر کے وہ کیوں نہ اس کی باتیں دہراتا ہوا مسکرائے۔ لیزا محمود اس کی زندگی میں سب سے خوبصورت، سب سے قیمتی یاد ہے، وہ یاد جسے وہ زندگی کے آخری لمحوں تک اپنے ساتھ ساتھ رکھنا چاہتا ہے۔ وہ اس کی زندگی میں کبھی ملنا نہیں چاہتا، مگر اس سے بڑا سچ یہ ہے کہ وہ اسے کبھی بھولنا بھی نہیں چاہتا۔ وہ اپنی زندگی کے آخری لمحے، آخری پل، آخری سانس تک اسے یاد رکھنا چاہتا ہے۔ اس کی یہ یادیں بہت قیمتی ہیں، بہت انمول ہیں۔ وہ ان یادوں کو اپنی سب سے قیمتی متاع جان کو ساری عمر یوں ہی اس کی باتیں دہراتے ہوئے گزارتا رہے گا۔